بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون صدق اللہ العظیم۔ کیوں نہیں روکتے ان کو درویش اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے؟ لبئس ما کانوا یصنعون، بہت برا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں یہود کے مشائخ اور علماء کو سخت تنبیہ کی گئی کہ وہ اپنی قوم کو گناہ کے کاموں سے اور حرام خوری سے، حرام کھانے سے، حرام کے کاموں سے کیوں نہیں منع کرتے۔ اس آیت میں دو لفظ اللہ پاک نے استعمال فرمائے ہیں۔ ایک ہے ربانیون، جس کا معنی ہے درویش لوگ، اللہ والے، نیک، زاہد، عابد لوگ، اور دوسرا لفظ ہے احبار، جس کا معنی ہے علماء، اور احبار یہود کے علماء کو کہا جاتا تھا۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہود کے مشائخ اور علماء کو تنبیہ کی گئی کہ وہ اپنی قوم کو گمراہی سے اور گناہ کے کاموں سے اور حرام کھانے سے کیوں منع نہیں کرتے۔ تو یہ آیت مبارکہ علماء اور مشائخ کے لیے بہت بڑا اس کے اندر حکم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ قرآن پاک میں، پورے قرآن پاک میں اس سے بڑھ کر کوئی سخت حکم علماء اور مشائخ کے لیے نہیں ہے۔ اور تفسیر کے امام ضحاک رحمہ اللہ وہ فرماتے تھے کہ میرے نزدیک اس آیت مبارکہ سے خوفناک آیت علماء اور مشائخ کے لیے نہیں ہے۔ تو قوم کو گمراہی اور گناہ کے کاموں سے روکنے اور ان کو نیکی کا حکم اور برے کام سے منع کرنے کی جو اصل ذمہ داری اس آیت میں بتائی گئی، وہ دو طبقوں پر خصوصاً ڈالی گئی۔ وہ کون ہے؟ مشائخ اور علماء۔ مشائخ جن کو آج کی ہماری زبان میں پیر کہا جاتا ہے، تو مشائخ اور علماء پر یہ ذمہ داری سب سے زیادہ عائد ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ خصوصاً یہ جو ہے علماء کو اس کی طرف متوجہ کیا گیا، لیکن ہر عام جو مسلمان ہے اس کی ذمہ داری میں بھی یہ داخل ہے، اور امت محمدیہ علی صاحبیہ الصلاۃ والتسلیمات کی خصوصیات میں یہ داخل ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں اور اس کے بعد جو متعلق دور ہے اس پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس وقت جو لوگ اچھے اخلاق کے مالک تھے، شریعت کے پابند تھے، ایمان والے تھے اور اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نیکی کا حکم کرنے والے تھے اور برے کاموں سے منع کرنے والے تھے، جس کے نتیجہ یہ تھا کہ سارے کے سارے پکے اور ٹھکے مسلمان تھے۔ آج جب امت مسلمہ نے اس فریضے کو، اس دعوت والے کام کو، نیکی کے حکم کرنے کو چھوڑا ہے، تو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ گھر کے اندر جو بڑے ہیں، ماں باپ، وہ دین کے پابند ہیں، لیکن ان کے متعلقین جو اولاد ہیں ان کا رخ ہی الگ ہے، ان کی سوچنے کی، ان کی جو فکر ہے وہ بھی، ان کا رخ ہی بالکل بدلا ہوا ہے۔ تو مسلمانوں کی جو اجتماعی حالات کی درستگی ہے وہ اس دعوت والے کام میں ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، نیکی کا حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرنا، اور اس عمل کو چھوڑنے والوں کے لیے احادیث میں بڑی وعید بھی بیان کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جن کے سامنے گناہ کے کام ہوتے رہیں، برائی کے کام ہوتے رہیں، اور وہ ان کو جو ہے روکنے کی فکر نہ کریں، روک تھام کی کوشش نہ کریں، قریب ہے کہ اللہ پاک ان سب کو اپنی عذاب کے اندر جو ہے مبتلا کر دے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں بستی پر جاؤ، ان کو عذاب سے دوچار کرو، فلاں بستی پر عذاب نازل کر دو۔ فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ، اس بستی میں تو تیرا ایک نیک بندہ بھی ہے، ایک بندہ بھی تیرا ہے جو تیرا عبادت گزار ہے، کبھی بھی اس نے تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو بھی عذاب میں ان کے ساتھ شریک کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے برائی کے کام ہوتے رہے ہیں، کبھی بھی میرے حکموں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کے اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا، اس لیے اس کو بھی اس کے اندر شامل کر دو۔ یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کی قوم کے 1,00,000 لوگوں کو عذاب دیا جائے گا، ان 1,00,000 لوگوں میں 40,000 جو ہیں وہ نیک لوگ ہیں اور 60,000 جو لوگ ہیں وہ بدکار ہیں۔ یوشع بن نون علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ،
بدکاروں کو عذاب دیا جا رہا ہے یہ تو سمجھ آ رہا ہے، لیکن نیکوکاروں کو کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ یا اللہ وہ تو تیرے فرمانبردار ہیں، تیرے حکموں کی پابندی کرنے والے ہیں، پھر ان پر عذاب کیوں ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا واقعی ایسی بات ہے کہ وہ نیک لوگ ہیں، وہ عذاب کے مستحق نہیں ہیں، لیکن ان کے سامنے میرے حکم ٹوٹتے رہے، میری نافرمانی ہوتی رہی، انہوں نے کبھی بھی، ان کے چہرے کا کبھی بھی رنگ نہیں بدلا، اس وجہ سے گناہگاروں کے ساتھ وہ نیکوکار بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آئیں گے۔ اپنی فکر کرنا، اصلاح کی فکر کرنا اور دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر کرنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو حدیث پاک میں بتایا گیا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھ کے، برے کام کو دیکھ کے اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے، فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو اس کو اپنے دل کے اندر برا سمجھے، دل کے اندر اس گناہ کی نفرت ہو کہ یہ غلط کام ہے، چہرے کا رنگ کم از کم بدل جائے اللہ کے حکم کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ہاتھ سے بھی نہیں روک رہا، زبان سے بھی نہیں روک رہا، صرف دل کے اندر برا سمجھ رہا ہے، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ دل سے برا نہیں سمجھ رہا، چہرے کا رنگ اللہ کا حکم ٹوٹ کے اس کا نہیں بدل رہا، تو سمجھو کہ ایمان کی کوئی اللہ کے ہاں وقت نہیں ہے۔ تو حد الوسع جتنی ہو سکے کوشش، اس بات کا اہتمام، کم از کم جو ہے اپنے اس فریضے سے سبق دوش ہو جائے گا جو اس کا فریضہ ہے۔ اور خدا نخواستہ جیسے احادیث میں آیا کہ نیک لوگ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آئیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دنیا کے اعتبار سے ہیں، آخرت کے اعتبار سے اللہ پاک ان کے ساتھ ویسا ہی اشر کریں گے جیسا ان کا عمل تھا۔ یہ دنیا کے اندر جو ان پر عذاب آیا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا عمل نہیں کیا۔ تو میرے بھائیو، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے نیکی کا کام جو ہے اس کا حکم کرنا اور برے کام سے منع کرنا۔ تو اس کے لیے میرے بھائیو اللہ پاک نے اس امت پر بہت بڑی رحمت کی ہے تبلیغی جماعت کی صورت میں، کہ اللہ پاک نے ان کو یہ ذمہ داری دی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، میرے نبی کی امت میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جن کا صرف کام ہی دعوت والا ہو، جن کی سوچ و فکر ہی دعوت والی ہو، جن کی سوچ و فکر یہ ہو کہ لوگوں کو کس طرح دین پر لایا جائے۔ تو یہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر کتنا فضل کیا ہے کہ یہ جماعت دے دی ہے، اتنا کام دے دیا، پوری ترتیب اللہ پاک نے اپنی مدد سے دے دی ہے۔ تو ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، ہمارے لیے بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اس محنت کے اندر لگ کے تبلیغی جماعت میں جا کے اپنی بھی اصلاح کریں اور دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر کریں، تاکہ ہمارا اپنا جو ہے ہماری دینی ذمہ داری ہے وہ بھی پوری ہو جائے، اور ہم اپنے اہل و عیال، عزیز و اقارب، دوست احباب، ان کی بھی فکر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔